حضور کی آل سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہوگا تو پھر ہم اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اہل بیت سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے، یہ آج میرا موضوع ہے۔ حضور کی آل سید زادوں سے محبت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، کتنا عظیم فائدے سرکار نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب بعیب کتاب میں 25ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے جو محبوب ہیں یہ تو عطا کرنے آئے ہیں، یہ تو دینے آئے ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس مقام پر اگر آپ دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، جو میں نے تبلیغ کی، جو میری وجہ سے جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے، یہ کائنات بھی حضور کے صدقے سے بنی، سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک چیز مانگتا ہوں، میرے قرابت داروں سے محبت کرنی، میرے گھر والوں سے، میری آل سے محبت کرو۔ حضور کی آل سے محبت حضور علیہ السلام نے رب کے کہنے پر مانگی ہے کہ میری آل سے مودت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ یہ کس نے مانگی؟ یہ حضور نے مانگی ہے، حالانکہ وہ تو عطا کرنے آئے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، سرکار فرماتے ہیں میں تو دینے آیا ہوں، رب مجھے دیتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، رب مجھے دیتا ہے میں تو تقسیم کرنے آیا ہوں۔ لیکن سرکار پھر بھی مانگ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار تو ہر وقت امت کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص حضور کی آل سے وفا کرے گا تب بھی اس میں امت کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا میری امت سے پیار کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ جو حضور فرماتے ہیں، حضور کے ہر فرمان میں حضور یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے میری امت کا بھلا ہو جائے، کسی طریقے سے میری امت کی بخشش ہو جائے۔ ابھی آپ احادیث سنیں گے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری آل سے محبت کرو۔ اب سنیں فائدہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو بندہ میری آل سے ایک لمحہ محبت کرتا ہے، ایک لمحے یعنی ایک سیکنڈ کے لیے محبت کرتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے خیر من عبادت سنۃ۔ سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابی کہتے ہیں آل سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک لمحہ حضور کی آل سے وفا کرے گا تو سرکار فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں آل سے وفا کرنے سے ملتا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا من صنع الی اہل بیتی کافاتہ یوم القیامہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اسے کچھ کھلائے گا، اسے سلام کرے گا، اس کے آنے پر کھڑا ہو جائے گا، اس کا استقبال کرے گا، اس کی عزت کرے گا، سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے وفا کرے گا، من صنع الی اہل بیتی کافاتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں محمد عربی اس کے لیے کافی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حبی و حب اہلی بیتی نافع فی سبعۃ مواطن۔
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میری محبت اور میری آل کی محبت، میری محبت اور میری آل کی محبت 7 مقام پر فائدہ دیتی ہے، 7 مقام پر فائدہ دے گی۔ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری محبت اور میری آل کی محبت، جو سید زادوں سے پیار کرے گا، جو حسن و حسین سے پیار کرے گا، سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے وفا کرے گا 7 مقام پر، وہ 7 مقام سرکار فرماتے ہیں اجل ہنہ عظیمہ، سرکار فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے مقامات ہیں، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ وہ 7 مقام کون سے؟ سرکار نے فرمایا عند الوفات، جب موت کا وقت ہوگا، بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے موت کے وقت، جب عزرائیل سامنے ہو تو کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو میری آل سے وفا کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس پر آسانی فرما دے گا۔ اتنی عظیم بات سنائی ہے، بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام کے شہزادوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ جب کسی کے بچوں کا ذکر ہو تو ان کے والدین ضرور خوش ہوتے ہیں، اور سرکار امام حسن و حسین کو اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ تو میں تو ابھی بنیاد بنا رہا ہوں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا، اس کو 7 مقام پر فائدہ حاصل ہوگا۔ عند الوفات، وفات کے وقت، موت کے وقت آسانی ہو جائے گی۔ آگے سرکار فرماتے وعند القبر، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری آل سے محبت کرے گا، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ یہ قبر کا کیسا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، 3 نمبر کے صحابی، آپ جب قبر پر کھڑے ہوتے روتے رہتے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی قبر کو دیکھ کر۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سرکار کا فرمان سنا ہے کہ حشر تک، جنت تک پہنچنے میں بہت سے مراحل آئیں گے، اور سب سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ اگر کوئی اس میں پاس ہو گیا، سرکار نے فرمایا تھا، وہ آگے کے سارے مراحل میں پاس ہو جائے گا۔ سنو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اہل بیت سے محبت کا فائدہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ومن اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ عذاب قبر سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو، آج ہم قبر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، سرکار نے طریقہ بتا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ عذاب قبر سے بچ جاؤ، تو سرکار نے فرمایا فَلْيُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِي، تو پھر میری آل سے وفا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں عذاب ہی نہیں دے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے، سرکار فرماتے وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے بچنا ہے تو میری آل سے وفا کرو، میری آل سے محبت کرو۔ 7 مقام پر حضرت عثمان غنی جیسے صحابی قبر کی منزل پر کھڑے ہو کر ڈرتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں عند القبر، عند القبر، جو میری آل سے وفا کرے گا اللہ تعالیٰ قبر کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ آگے سرکار نے فرمایا وعند النشر، تیسرا مقام کیا ہے؟ جب قبر سے اٹھیں گے ان کو، لوگوں کو ہانکا جائے گا، لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی ہوگی دنیا میں، میری آل سے محبت کی ہوگی، قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں رب تعالیٰ اس بندے پر کرم فرمائے گا۔ آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وعند الکتاب، چوتھا مقام کیا ہے؟ چوتھا مقام یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، میری آل سے وفا کرتا ہوگا، تو رب تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو آج میں قرآن کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے سمجھ لو اس کا کام ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جس نے حضور کی آل سے وفا کی ہوگی، جس نے سید زادوں سے پیار کیا ہوگا، جس نے حضور کی آل سے وفا کی ہوگی، حضور سے محبت کی ہوگی۔ سرکار فرماتے پھر اگلا مقام سرکار فرماتے ہیں وعند الحساب، جب سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، سوال پوچھے جائیں گے کہ کہاں کیسے زندگی گزاری، لیکن سرکار فرماتے جس نے میری آل سے وفا کی ہوگی، مجھ سے محبت کی ہوگی، یہ دو کام کیے ہوں گے، رب تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا، اس سے سوالات مشکل نہیں ہوں گے، اس سے آسان سوالات ہوں گے، وہ اس میں بھی پاس ہو جائے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے وعند المیزان، چھٹا مقام میزان ہے، جہاں نیکیاں گناہ تولے جائیں گے۔ یہ نیکیاں اگر کم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں تو پھر بندہ پھنس جائے گا، لیکن سرکار فرماتے جس نے میری آل سے وفا کی ہوگی رب اس پر بھی کرم فرما دے گا۔ آخری بات سرکار نے فرمایا وعند الصراط، وعند الصراط، سرکار نے فرمایا پل صراط پر بھی کرم ہوگا، اس پر پل صراط پر بھی کیا ہوگا؟ جس نے مجھ سے محبت کی ہوگی، میری آل سے وفا کی ہوگی، رب تعالیٰ پل صراط سے بھی اسے پار کرا دے گا۔ اب اس بات کا، اس حدیث کا خلاصہ میں نے یہ نکالا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ 7 مقام بتائے، یہ 7 مقام بتائے کہ 7 مقام پر اور اتنے کٹھن معاملات میں جس نے حضور کی آل سے وفا کی ہوگی، ان 7 مقام پر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا۔ یعنی موت کا وقت ہو، اس میں شیطان سامنے آ جاتا ہے، اس میں ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی کرم ہو جائے گا، قبر میں بھی کرم ہو جائے گا، اٹھتے وقت کرم ہو جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے گی، میزان پر آسانی ہو جائے گی، پل صراط پر آسانی ہو جائے گی۔ مطلب یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو حضور کی آل سے وفا کرے گا رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی آل سے آج لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں سید زادوں کا ادب کریں، بھائی ہم کیوں کریں، بھائی وہ بندہ ایسا ہے فلاں ہے، تعویریں نکال لیتے ہیں، ہم کیوں سید زادوں کا ادب کریں، حضور کی آل کا ذکر کریں، ہم کیوں حسن و حسین کا ذکر کریں، ہمیں کیا ضرورت؟ اور دل میں الٹا بغض لیے ہوئے، جو شریعت کہہ رہی ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ سنو میرے آقا نے کیا بغض اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبے کے اندر کھڑا ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ جس نے اس کی زیارت کی ہوگی، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے کعبے کی زیارت کی ہے، یہ قیامت کے دن جس نے کعبے کی زیارت کی ہوگی، کعبہ قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اس کی بخشش کرائے گا۔ اب سنیں اگلی بات، جو دل میں بغض اہل بیت رکھتا ہے، حضور کی آل سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، اور اپنی انہوں نے سوچیں بنائی ہوئی ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبے کے اندر کھڑا ہو، کعبے کے اندر کھڑا ہو، صلاح نماز بھی پڑھ رہا ہو، سامہ روزہ بھی رکھا ہوا ہو، یعنی کعبے کے اندر کھڑا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اتنی عظیم جگہ ہے، اتنی عظیم عبادت کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کے دل میں کیا تھا، وَهُوَ مَبْغُوضٌ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، اس کے دل میں یہ تھا کہ وہ دشمن اہل بیت تھا، وہ دشمن یہ تھا کہ امام حسین کا جب ذکر ہوتا تھا وہ چڑھ جاتا تھا، مولا علی کا جب ذکر ہوتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی، جب اماں سیدہ کا ذکر ہوتا تھا اسے تکلیف ہوتی تھی،
تو سنیں سرکار نے فرمایا کعبے کے اندر کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو اور مر جائے، دل میں بغض اہل بیت ہے، تو سرکار نے فرمایا ثم دخل النار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ توجہ کریں، اتنی عظیم جگہ پر کھڑے ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود اسے جہنم مل رہی ہے۔ ہم نے کہا سرکار یہ تو بتائیں، یہ تو بغض اہل بیت کی بات ہے، اگر کوئی بندہ وہ حضور کی آل سے وفا کرتا ہوگا، اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہو تو اسے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَلْيُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِي، سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کا دن ہو اور ایسے وقت میں تم سے حساب و کتاب نہ لیا جائے تو پھر سرکار کی آل سے وفا کرو۔ سرکار نے فرمایا میری آل سے جو وفا کرے گا قیامت کے دن رب اس سے حساب نہیں لے گا، اللہ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک طرف اہل بیت سے بغض ہے، جتنی آپ عبادتیں کر لیں، جتنی آپ ریاضتیں کر لیں، اب ہم بڑے خوش نصیب ہیں اہل سنت کے لوگ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے ایک چیز قرآن پاک ہے اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سنی کیوں خوش نصیب ہیں؟ کیوں خوش نصیب ہیں؟ سنی اس لیے خوش نصیب ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے بھی وفا کرتے ہیں، یہ قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ سنی خوش نصیب ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے دکھاوے کے لیے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن وہ حضور کی آل سے وفا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی آل کا ہی ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سنی ہی ایسا ہے، سنی مسلک ہی ایسا ہے جو قرآن سے بھی وفا کرتا ہے، حضور کی آل سے بھی وفا کرتا ہے، اور حضور نے بتا دیا ہے جو ان دونوں کا دامن پکڑے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بات آتی ہے قرآن کی تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور جب بات آتی ہے حسین کی تو ہم حسین حسین بھی کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ جب بات آتی ہے قرآن کی تو ہم قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اور سرکار نے یہ بتایا، سرکار علیہ السلام نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کیا تعلیم دوں، سرکار نے طریقہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن، سرکار نے فرمایا تین چیزیں ہیں، تین خصلتیں ہیں، تین عادتیں ہیں، تین باتیں ہیں، یہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے یہ سرکار بتا رہے ہیں۔ آج ہم انگریز کے قول کو فالو کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نیٹ سے ہمیں مل جائے بھلے وہ انگریز کی ہو، ہم ویسے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں، لیکن سرکار نے طریقہ بتا دیا کیسے اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے، کون سی بات سکھانی ہے۔ سرکار نے فرمایا تین باتوں کی آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ سرکار نے فرمایا حب نبیکم، تم میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اب بہت سے بدبخت ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سرکار تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ محبت سکھائی جا رہی ہے۔
وہ تو یہ بتاتے ہیں سرکار کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو دیوار کے پیچھے کا ہی نہیں جانتے، یہ محبت سکھائی جا رہی ہے۔ ارے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے محبت کی ہے اس طرح میرے آقا سے محبت کرو۔ انہیں یہ سکھانا ہے جس طرح عمر فاروق نے حضور سے محبت کی ہے اسی طرح محبت کرنی ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ کائنات بنی ہی ان کے صدقے سے ہے۔ ارے انہیں یہ بتانا ہے کہ جب میرے محبوب اللہ کے محبوب انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو چاند ان کی انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ ارے ان کو یہ بتانا ہے، ان کو یہ سکھانا ہے کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے، میرے آقا کی عظمت تو یہ ہے، اگر وہ سورج کو اشارہ کرتے تھے تو سورج بھی ان کی انگلی کے اشارے پر واپس پلٹ آتا تھا۔ ان کو انہیں یہ سکھانا ہے، انہیں یہ سکھانا ہے کہ اگر وہ پانی میں انگلیوں کو ڈال دیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ سکھانا ہے جو عشاقان مصطفیٰ نے ان کی شان میں کہا، جس طرح عشاقان مصطفیٰ نے ان سے عشق کیا اور اشعار کہے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور پھر پیر صاحب نے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ ہم نے صحابی کی شان میں عرض کی اے حسان بن ثابت آپ بھی شاعر ہیں، آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ ہی بتائیں حضور علیہ السلام کی شان کس طرح آپ نے بیان کی ہے، کس طرح آپ نے بتائی ہے؟ تو کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور کا حسن تو ایسا ہے کہ کسی ماں نے ایسا حسین جمع ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کی شان یہ ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا رب جیسے آپ کو آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی حدیث میں جو اولاد کو تعلیم دینی ہے، میرے پاس 5 منٹ ہیں اور میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ ابھی آپ کو اتنا بتا دوں جو حضور کی آل سے وفا کرے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس حاصل ہو جائے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت میں حضور کا قرب حاصل ہو جائے، جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، جس نے فاطمہ و علی سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، مجھ سے محبت کی اور پھر فاطمہ و علی سے محبت کی۔ سرکار فرماتے ہیں جس درجے میں میں ہوں گا اسی درجے میں ہم سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ سرکار علیہ السلام آپ بتاتے ہیں اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کی تعلیم دو، میری محبت وحب آل نبیکم، اور میری اولاد کی محبت کی تعلیم دو۔ میری اولاد کی محبت، یہ نہیں بتانا کہ کربلا میں امام حسین کچھ کر نہیں سکتے تھے اسی لیے یہ معاملہ ہوا، یہ نہیں بتانا وہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر صبر کیا، کچھ نہ کیا، یہ نہیں بتانا کہ وہ کربلا میں مجبوری کے تحت انہیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ چلے گئے، یہ بتانا ہے ارے وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں امام حسین کہا جاتا ہے۔ کون امام حسین؟ جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کون امام حسین؟ جن کے بابا ولیوں کے سردار ہیں۔ کون امام حسین؟ جن کے نانا نبیوں کے سردار بن کر آئے ہیں۔ یہ بتانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ حضور کی آل سے وفا کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں سے یہ آپ کو سبق ملتا ہے کہ جو حضور کی آل سے محبت کرے گا اسے سب کچھ ملتا ہے۔
سرکار کی ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں، بہت سے مفتیان بھی یہ فتویٰ لگاتے ہیں. نہیں بھائی، آپ یہ کہہ دیں گے کہ حضور کی آل کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ آپ کی اگر چکی چل رہی ہے تو یہ سارا لنگر، یہ سارا رزق انہی کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر یہ کہہ دیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا. حدیث پاک پہ ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جو آسمان پر ستارے ہیں، آسمان پر ستارے ہیں، یہ ستارے امان، حدیث میں ہے یہ ستارے امان ہیں، حفاظت ہیں، لِأَهْلِ السَّمَاءِ، آسمان والوں کے لیے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان والے بھی فنا ہو جائیں گے. اگلی بات سننے والی ہے، جو کہتے ہیں کہ سیدوں سے کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے، تو سنو، سرکار نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا جو میری آل ہے یہ امان ہے، یہ محافظ ہے زمین والوں کے لیے. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا اگر میری آل اس دنیا سے پردہ فرما جائے گی تو پھر ساری کائنات ہی پردہ فرما جائے گی. تو سرکار نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری کائنات اگر چل رہی ہے تو پھر یہ میری آل کا صدقہ ہے. یہ جو صدقہ ہے بٹ رہا ہے، یہ حضور کی آل کا صدقہ ہے. سرکار علیہ السلام. اب میں ایک واقعہ، میں تقریر یہاں ختم کرنی تھی، ایک واقعہ سنا کر تاکہ یہ نصیحت ہو جائے، کیونکہ میرا موضوع تھا اہل بیت سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے. مختصر انداز میں ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں گا. عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. حج پر جا رہے تھے، مختصر واقعہ سنا رہا ہوں. حج پر جا رہے تھے، دیکھا ایک سید زادی بیٹھی ہیں اور وہ مردار کا گوشت اٹھا رہی ہیں. آپ عالم تھے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو مردار کا گوشت حرام ہے. تو سید زادی نے جواب دیا میں مجبور ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مجبوری سے حرام بھی وہ کھا سکتا ہے اگر مجبور ہو جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. سید زادی مردار کا گوشت اٹھا رہی ہے اور عبداللہ ابن مبارک کو حج پر جانا تھا. اب کیا ہوا، عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ سید زادی پریشان ہے اور میں حج پر جا رہا ہوں. آپ نے کیا کیا، آپ نے حج کا سارا پیسہ اٹھا کر اس سید زادی کو دے دیا. اب سارے دوست آپ کے حج کرنے چلے گئے. اب جب واپس آئے تو سارے آ کر کیا کہتے ہیں، توجہ، عبداللہ ابن مبارک تمہیں مبارک ہو، ہم کس طرح وہاں مقام عرفات میں ساتھ تھے، ہم کس طرح وہاں حج میں ساتھ تھے، ہم کس طرح ساتھ طواف کر رہے تھے، ہم کس طرح سعی کر رہے تھے، ہم کس طرح آب زمزم پی رہے تھے، ہم کس طرح مکہ کے اندر حرم میں موجود تھے، تمہیں مبارک ہو. آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، میں گیا تو ہوں نہیں، میں نے تو صرف سید زادی کی خدمت کی ہے. آپ پریشانی میں تھے، آپ سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، قسمت جاگ اٹھتی ہے، سرکار کرم فرماتے ہیں، سرکار اپنا دیدار کراتے ہیں. بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. آخری بات ہے اور توجہ، جو اہل بیت سے، حضور کی آل سے، سید زادوں سے وفا کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے. ایک حج چھوڑا ہے عبداللہ ابن مبارک نے، ایک حج چھوڑا ہے. اب پریشان تھے کہ سارے مبارکباد دے رہے ہیں، میں گیا ہوں نہیں، میں نے تو خدمت کر دی ہے سید زادی کی. اب سوئے، آنکھ لگی، سرکار آ گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم نے میری ایک آل کی خدمت کی ہے، تم نے میری ایک آل کی خدمت کی ہے، اب پریشان نہ ہو، تو نے ایک حج چھوڑا ہے، اب تیری شکل کا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنا دیا ہے، تو نے میری آل کی خاطر ایک حج چھوڑا ہے، تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ بنا دیا ہے، تو نے تو صرف ایک حج چھوڑا ہے، اب قیامت تک وہ فرشتہ تیرے لیے حج عطا کرتا رہے گا. تو یہ حضور کی آل سے وفا کرنے سے ملتا ہے. آج ہم زکوٰۃ کا پیسہ سید زادوں کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے،
لیکن پھر زکوٰۃ کیونکہ یہ مال کا میل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں دے سکتے تو بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی تحفہ پیش کر دیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی دی ہے، پیسہ دیا ہے اور آپ سید زادوں کی خدمت نہیں کر رہے تو خدا کی عزت کی قسم اگر قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے ہم سے پوچھ لیا ہاں میری اولاد تمہارے ساتھ پڑوس میں تھی اور وہ بھوکی تھی اور تم ٹھاٹے مارتے تھے، کھاتے تھے اور ان سے پوچھتے نہیں تھے، تو حضور کی آل سے اگر وفا کرو گے یہاں تو قبر میں بھی حضور کی آل کی محبت کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، حضور اپنے پڑوس میں بھی رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے